جی صحیح ہے. جی مجھے معلوم کرنا تھا، امام نبی نے کیا 20 رکعت تراویح کی سنت ہونے پر کوئی اجماع نقل کیا ہے کیا؟ نہیں. ایک دیوبندی نے میرے کو اسکرین لگایا، کیا؟ پتہ نہیں، الاذکار کوئی کتاب ہے الاذکار، اس میں بہت امام نبی نے جو ہے وہ اجماع نقل کیا ہے سنت 20 رکعت سنت ہونے کے تعلق. پوری عبارت بتائیے، کیا جملہ ہے؟ یہ عبارت جو ہے نا عربی میں ہے. اس نے ترجمہ کیا کیا؟ یہ سعید دیوبندی بول رہا ہے کہ امام نبی نے جو ہے نا اجماع نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ مطلب اس نے یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح تعداد رکعت سنت 20 رکعت ہے. امام نبی نے بولا ایسا نہیں، اصل میں وہ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. اور اجماع کا تو دعویٰ مقلد کرتا ہی اسی لیے کہ بیچارے کی دکان چلتی نہیں ہے، اور اس کی جاہل عوام کو جھانسا دینے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اجماع. اجماع کی تعریف سب سے پہلے سن لیے کہ اہل علم جب اجماع نقل کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو واقعی شرعاً اجماع ہوتا ہے، یعنی جس پہ امت کے مجتہدین جمع ہوتے ہیں، اہل علم جمع ہو جاتے ہیں، اس شرعی اجماع کہتے ہیں. اور ایک اجماع وہ ہوتا ہے جو اکثریت جمع ہوتی ہے، امت کی اکثریت اس مسئلے میں ایک طرف ہو گئی، تو اسے بھی اجماع کہتے ہیں. اب اس سے پوچھیے کہ اس میں کون سا اجماع ہے؟ جی اگر 20 رکعت پڑھنے پر امت کی اکثریت جمع ہوئی تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں. جی ہم اس کے منکر ہے کیا؟ نہیں، وہ ایک آدمی سے ایک فرد سے مطلب اجماع نقل کر کے بیان کر رہا ہے. پہلے آپ پہلے مسئلے کو جب اجماع سمجھ لو گے نا، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. ہاں اجماع تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب اجماع اگر امام نووی یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کی اکثریت نے 20 پڑھا تو ہم نے کب انکار کیا؟ 20 پڑھا ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں مکہ والے 20 پڑھتے تھے جی اور مدینہ والے 36 پڑھتے تھے. ہاں صحیح تو بات. میں نے 20 کو اختیار کیا، تو نہ 20 غلط ہوئی نہ 36 غلط ہوئی، ہے نا؟ تو اس سے تمہارا مسئلہ تو ثابت نہیں ہوا نا، ورنہ ہمارا مسئلہ غلط ہوا 8 والا. امت نے اگر 20 کو اختیار کیا ہے تو 8 کیسے غلط ہو سکتی؟ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ 20 کو اختیار کیا 8 غلط ہو گئی؟ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا کہ مدینہ والے 36 پڑھتے تھے، مکہ والے 20 پڑھتے تھے، میں نے 20 کو اختیار کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ افضل اور غیر افضل کا جب مقابلہ کیا جائے تو افضل کو لیا جائے گا اور غیر افضل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. افضل کیا ہے؟ 20، کیونکہ رکعتیں کم ہیں تو اس کی قیام کی تعداد لمبی ہے، اور رکعتیں زیادہ ہو گئی تو قیام کی تعداد کم ہو گئی، اور نماز میں لمبا قیام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ افضل ہے نا. اب اس سے دوسرا پہلو کیا نکلا کہ جب 36 کو 20 کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے تو 36 اور 20 کو 8 کے لیے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تو سنت کیا ہے؟ 8 ہے نا. نبی کا طریقہ 8 ہے، امت کا طریقہ 20 ہے، امت کا طریقہ 36 ہے. تو جب دو امتیوں کے طریقے 36 اور 20 کے لیے آپ چھوڑ کر ایک کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے کا اختیار کرتے ہو، تو جب نبی کے طریقے کی بات آئے گی مقابلے میں تو ساری چیزیں چھوڑی جائے گی. 20 بھی چھوڑی جائے گی، 36 بھی چھوڑی جائے گی، 30 بھی، 44 بھی، 100 بھی، 200 کتنی بھی، اور سب چھوڑ دی جائے گی. امت پوری اس پہ جمع بھی ہو تب بھی سب چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ نبی کے طریقے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. سب سے بڑی دلیل جو نبی کے طریقے کا مقابلہ کرائے اس سے بڑا بیوقوف منافق گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کو اتنا بھی اصول نہیں معلوم کہ نبی کے مقابلے میں کوئی نبی بھی آ جائے، محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی نبی بھی آ جائے، اس کی بات چلے گی؟ نہیں جائے گی. تو امتی کیسے چل جائے گی؟ نہیں پھر تو کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ جمع ہو جائے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وہ کہاں حجت ہو جائے گا. تو ہمارا موقف پہلے تراویح کے مسئلے میں سمجھ لیجیے. ابھی میں نے ابھی بس میرا ویڈیو اپلوڈ کیا، اور آج تربیتی پر درس رکھا تھا فجر میں اس پر ہی، اور یہی مسئلہ بتایا تھا کہ تراویح پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. لوگوں کو نہیں معلوم، مقلد کو بھی نہیں معلوم. جی تراویح پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ 8 رکعت سنت ہے. 8 کے بعد کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 16 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، 24 پڑھتا ہے، 30 پڑھتا ہے، 36 پڑھتا ہے، 44 پڑھتا ہے.
یہ سب نفل ہے، مستحب ہے. ہم اسے غلط نہیں کہتے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا. سنت نہیں ہے بھائی، مستحب ہے، نفل ہے. پہلی چیز پہلے سمجھ لو، پہلے غلط فہمی دور کرو کہ ہم 8 کو صحیح بولنے کے چکر میں 20 کو غلط بولتے ہیں. مقلد کیا بولتا ہے کہ بھائی تم 8 کو صحیح بولتے ہیں، ہماری 20 غلط ہے. ہم نے تو ایسا بولے ہی نہیں، تو سمجھا. ہاں، مقلد یہ کرتا ہے کہ 20 کو ثابت کرنے کے لیے ہماری 8 کو غلط بولتا ہے. تب ہم بولتے ہیں نا کہ سنت کو کیسے غلط بول سکتا ہے؟ تیری نفل یا مستحب ہے تو اس کو پکڑ، اس کو مان، لیکن تو ہماری سنت کو تو غلط مت بول. اچھا، وہ نفل اور مستحب ہے تو اسے سنت بنا دے رہا ہے، یہ الگ ایک بدعت کر رہا ہے. تو ہمارا اختلاف اس پر ہوتا ہے. اب اس مسئلے کو اور باریکی سے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی جب 8 سنت ہے تو 12، 16، 20، 24، 26، 44 یہ مستحب نفل کیسے ہوئی؟ ہے نا. تو اپنا نفل نماز کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی. جیسے 4 فرض ہے نا، 4 فرض ہے ظہر کی، 4 فرض ہے عصر کی، 4 فرض ہے عشاء کی، 3 فرض ہے مغرب کی، 2 فرض ہے فجر کی. کوئی کم کر سکتا ہے کیا اس کو؟ 4 کی 2، 3 کی 2، 2 کی 1 نہیں کر سکتا نا. یا 4 کی 5، 3 کی 4 یا 2 کی 3 نہیں کر سکتا نا. لیکن نوافل میں یہ قاعدہ نہیں ہے. نوافل میں آپ کم بھی کر سکتے اور زیادہ بھی کر سکتے. اور لوگ زیادہ پڑھنے کی بھی قائل ہے اور کم پڑھنے کی بھی. نہیں، اس کی علت ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو. ابھی میں علت پہ آ رہا ہوں. 20 پڑھنے کی بھی قائل ہے، 36 پڑھنے کی بھی سب کے قائل ہیں، لیکن یہ 20، 26 پڑھے کیوں؟ 8 کو چھوڑ کر 20، 26 پڑھے کیوں؟ سوال تو یہ آئے گا نا بھائی. 8 سنت ہے، جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ 8 سنت ہے اور 8 سے کے بعد جتنا بھی امتیوں کا طریقہ ہے، تو آپ کا ضمیر تو گوارا نہیں کرے گا نا کہ سنت طریقہ چھوڑ کے امتیوں کو طریقہ اپناؤں، ہے نا. ایسا ہی ہوا. ایک امام صاحب سے دیوبندی سے، انہوں نے 2 رکعت بیٹھنے کی جگہ وہ تیسری پڑھ دی. تو وہ بولے کہ میں اس کی 22 پڑھنے کے ارادے سے تھا، لیکن لوگوں نے مجھے روک دیا. وہ بولے کہ میں بولا ان سے اگر آپ 22 پڑھ دیتے تو کیا برائی تھی؟ وہ بولے کہ برائی تو کچھ نہیں ہے، نفل میں شمار ہوتی. وہ نفل سمجھتے، اگر 20 سے زیادہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تب وہ نفل سمجھتے اس کو. جی. اچھا، ابھی آپ سمجھیے کہ بھائی نبی کا طریقہ چھوڑ کے تو کوئی امتی کا طریقہ نہیں لے گا نا، کسی صورت میں نہیں لے گا. یہ تو قائد اصول کے خلاف ہے. وہ امتیوں کا طریقہ کب لے گا؟ جب نبی نے اس کو اجازت دی ہوگی. بے شک صحیح بات ہے نا. تو کیا اس میں اجازت ہے؟ تو ہاں، اس میں اجازت ہے. اس میں اجازت کس بنا پر ہے؟ مشقت کی بنا پر. کس کی بنا پر؟ مشقت. ہاں، یہ تراویح کا جو مسئلہ ہے، اس کی علت اگر آپ مشقت نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، دن رات الجھیں گے اور اس چیز کو سامنے نہیں آنے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام لمبے لمبے قیام کرتے تھے. تراویح جب پڑھتے تھے نا، تہجد تراویح جب پڑھتے تھے لمبے قیام کرتے. روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں 7 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، مشقت کی نہیں کر پاتے. نہیں، ہم تو پڑھ بھی لیں. دیکھو، ہم پڑھ بھی لیں. اگر نبی نے منع نہیں کیا ہوتا تو ہم پڑھتے بھی، صحابہ بھی پڑھتے. کیونکہ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جب مسجد میں داخل ہوا آپ تو دیکھا کہ رسیاں بنی ہوئی ہے مسجد میں. تو کہا یہ کس کی رسیاں ہیں؟ تو کہ حضرت میمونہ کی، وہ نماز پڑھتی ہے. تو اللہ رسیوں کو کھول دو اور انہیں کہو کہ اتنی مشقت نہ کرے. یعنی نماز پڑھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، لیکن مشقت نہیں کرنے کا، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنے کا، ہے نا. تو مشقت سے روکا اللہ کے نبی. جب مشقت سے روکا تو امتیوں نے بعد میں، کب؟ نبی اور صحابہ کے زمانے کے بعد. کب؟ نبی اور صحابہ کے زمانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ قیام کو چھوٹا کیا. جیسے 8 رکعت ہم پڑھتے ہیں. ہاں، قیام کو چھوٹا کیا. ہم 8 رکعت پڑھیں گے اور اس میں ہمیں 1 پارہ پڑھنا ہے نا. جیسے 1 پارہ روز پڑھے 30 دن میں 30 ختم ہو جاتے ہیں نا. قرآن ختم کرنا ہے تو ہم نے ٹارگیٹ بنایا کہ بھائی 30 پارے پڑھنے، 1 پارہ روز پڑھیں گے. 1 پارے میں، پہلے پارے میں 16 رکوع ہے. کتنے رکوع ہیں؟ 16 رکوع. 16. اب 16 رکوع ہمیں 8 رکعت میں پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ 1 رکعت میں 2 رکوع پڑھیں گے تو 8 دونوں پورا ہو جائے گا، 16 ہو جائے گا. اب اگر ہمیں مشقت سے بچنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟
اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھا دیں گے، یعنی 16 رکعت اگر کر دیں گے تو ایک رکعت میں کتنے رکوع آ جائیں گے؟ ایک رکعت میں تو ایک رکوع آ جائے گا، 16 رکوع ہے نا، 16 رکعت برابر۔ اگر اور مشقت سے بچنا ہے تو ہم کیا کریں، رکعتوں کی تعداد بڑھا دیں گے، 20 سے 24 کر دیں گے، تو ایک رکعت میں آدھا رکوع آ جائے گا۔ پھر 30 سے 36 کر دیں گے تو پو رکوع آ جائے گا۔ 44-40 کریں گے تو 3 آیتیں آئی گی، مشقت سے بچنا ہوا۔ تو امت نے بعد میں مشقت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، رکعتوں کی تعداد بڑھائی، قیام کو چھوٹا کیا۔ کوئی نفل نماز ہے، رکعتوں کی تعداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور کم بھی کی جا سکتی ہے، سمجھے؟ تو امت نے جو رکعتوں کی تعداد بڑھائی تو انہیں کس میں کمفرٹیبل لگا؟ 20 میں، یعنی زیادہ مشقت بھی نہیں ہوئی اور زیادہ آرام بھی نہیں ہوا۔ مدینہ والے 36 پڑھ رہے تھے تو اس میں مشقت تو تھی نہیں، آرام ہی آرام لگ رہا تھا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ 36 کے بجائے میں نے کس کو اپنایا؟ 20 کو، کیونکہ اس میں مشقت بھی زیادہ نہیں تھی اور آرام بھی زیادہ نہیں تھا، معتدل تھا، اعتدال تھا۔ مکہ والے بھی یہی کر رہے تھے، ہے نا؟ سمجھ؟ اب سوال یہ آئے گا کہ پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اعتدال ہمارے میں 8 رکعت میں، ہاں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم مشقت کیوں اٹھاتے؟ سوال آئے گا نا؟ صحیح بات ہے بھائی، اس میں مشقت ہے نہیں، وہ اصل میں ان کی، آپ دیکھو گے عرب میں تراویح پڑھی بھی جاتی ہے تو 3.5 گھنٹے کی تراویح پڑھی جاتی ہے، صحیح بات ہے، اور اپنے کتنے کی پڑھی جاتی ہے؟ 1 گھنٹہ بھی مشکل، 1 گھنٹہ بھی مشکل، مشقت ہوا کہاں؟ صحیح بات ہے۔ ابھی وہاں پر 10 رکعت بھی پڑھی جا رہی ہوگی تو کتنے گھنٹے پڑھی جا رہی ہے؟ 3.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے، اور ہم کتنی دیر میں پڑھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے بھی نہیں، 1 گھنٹے میں ہماری ہو جا رہی وتر کے ساتھ۔ تو مشقت اس میں ہے ہی نہیں، مطلب آئی نہیں رہی ہے، اعتدال بھی ہے، مشقت سے بھی بچ رہے، تو پھر ہم 20 کیوں پڑھے؟ ہم 8 ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ سنت ہے، افضل ہے۔ اب شیطان کی کیا چال ہوتی ہے؟ شیطان کی 7 چالیں، کتنی؟ انسانوں کو گمراہ کرنے کی 7 چالیں۔ اس میں سے ایک چال کیا ہے شیطان کی کہ وہ افضل سے ہٹا کے غیر افضل کی طرف لگاتا ہے۔ یعنی کہ آدمی پہلے مسلمان کو تو روکے گا عمل ہی نہ کرے، لیکن اگر وہ عمل کر لے تو کیا کرے گا کہ افضل نہ کرے، یعنی نبی کا طریقہ افضل ہے وہ مشقت بھی نہ اور امتیوں کا طریقہ غیر افضل ہے، تو شیطان یہ کوشش کرے گا کہ اس کو افضل میں نہ پڑھنے دو تاکہ کیسے بھی آخرت میں نقصان اٹھائے، بس تو غیر افضل کی طرف لگاتا ہے۔ تو اب افضل کو چھوڑ کر جو بھی غیر افضل کو ثابت کرنے میں لگا ہے تو سمجھ لیجئے وہ کون ہے؟ شیطان کی ایک چال میں، یہ میں نے بتایا افضل غیر افضل کی، اور ایک چال ساتھی چال میں شیطان کی کیا چال ہے معلوم ہے؟ وہ اہل حق کے پیچھے اپنے چیلوں کو لگا دیتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک گروپ میں میرے کو ایڈ کر لیا گیا 8 اور 20، سعید بندی نے میرے کو ایڈ کر لیا، وہاں پر امام نبی کا قول بیان کرنے جا رہا ہے، بول رہا ہے کہ ابھی یہ آڈیو سنا دینا، اس کے طوطے اڑ جائیں گے۔ تو اس کو بتانا کہ یہ افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کی طرف لوگوں کو لگانا اصل میں شیطان کی چال ہے، یہ من الجنتی والناس سے سعید، زندہ شیطان ہے، اور اس کی ثبوت یہ ہے زندہ شیطان ہے کہ اس شیطان سے بولنا کہ نا تو تیرا فوٹو دے پہلے ایک بار ہم کو۔ اچھا، وہ تو اس کو بھی بول دے گا کہ یہ اجماع افضل نہیں ہے کیا؟ یہ اس کو نہیں، اجماع افضل، بھائی اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی؟ ہاں، یہ ان کے مقابلے میں تو نہیں، پہلے سنو، اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی؟ 8 پڑھی ہے۔ صحابہ نے کتنی پڑھی؟ صحابہ نے بھی 8 ہی پڑھی۔ تو اجماع صحابہ کا کس پر ہوا؟ 8 پر۔ اب صحابہ کے اجماع اور امتی کے اجماع میں افضل کون سا اجماع ہوا؟ ہاں، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ کس کا اجماع ہوا؟ صحابہ کا ہوا نا۔ تو صحابہ کا اجماع چھوڑ کے جو امتی کے اجماع کی طرف بھاگے گا، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، شیطان کے چیلوں میں سے ایک چیلا ہے۔ اچھا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں اجماع ہے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے اکابرین نے تو 8 کی ہی گواہی دی ہے نا۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے نا، پہلے ابھی بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات سمجھو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سعید کون ہے؟ من الجنتی والناس ہے، اس کو بولو کہ نہ تیرا فوٹو دے، وہ اپنا فوٹو کبھی نہیں بتائے گا کیونکہ چلتا پھرتا شیطان ہے، وہ اپنا فوٹو تصویر اسی لیے چھپاتا ہے کہ لوگ اس کی صورت دیکھ کے بول لیں گے یہ تو زندہ شیطان ہے،
یہ تو جن کا بچہ دیکھے گا. جن کے بچے ہوتے ہیں نا انسانوں کی شکل میں. ہاں تو کہنا تو جن کا بچہ ہے, نہیں تو تیرا فوٹو دے. ندیم خان کا ہی چیلنج ہے, اس کا نام لینا. بھائی جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے اس کے فوٹو ہوتے ہیں, اس کی ویڈیوز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح بات. سعید کی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جن کا بچہ ہے. کس کا بچہ ہے؟ اس کا نام رکھو جن کا بچہ. یہ موقف کو سمجھ لو گے, میں نے جو سمجھایا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو گے, تراویح کے مسئلے میں کبھی نہیں الجھو گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی سامنے اپنا موقف بیان کیا اور سعید کو بولے, جن کے بچوں کو بولو کہ نا جن کے بچے تو اپنا تراویح میں موقف بیان کر, مکمل میں اپنا بیان کرتا ہوں. میں بیان کرتا ہوں کہ 8 رکعت سنت ہے, 8 کے بعد جو بھی پڑھے نفل مستحب ہے, 8 صحیح نبی کا طریقہ ہے, 8 کے بعد جو بھی ہے امتیوں کا طریقہ ہے, مجھے غلط نہیں کہتے ہے نا. اب تو تیرا بیان کا, وہ جو بھی بیان کرے وہ آپ کی بات کو غلط کہیں بھی ثابت نہیں کرے گا. وہ کسی امام کو کال دے گا, امام نے 20 پڑھے تو کہنا ہم نے کہاں غلط بولا. ہم تو بولے امتیوں نے پڑھے, ہماری بات ثابت ہوئی نا, اپنی کہیں غلط ہو رہی. تو اس موقف سے ہٹو گے پھنسو گے, اور اس موقف سے رہو گے کوئی تمہیں پھنسا نہیں پائے گا. وہ بولے کہ امت کا اجماع ہوا تو ہم نے کہا منع کی کہ نہیں ہوا, ہم نے تو بولے امتیوں نے پڑھے. لیکن صحابہ کا اجماع کس پہ؟ 8 پہ. اور صحابہ کی اجماع کی مخالفت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو قاعدہ, صحابہ نے جو 8 پڑھی ہے, نبی نے جو 8 پڑھی ہے, اس کی مخالفت نہیں ہے. لیکن امتیوں نے جو 20 پڑھی ہے اس کی مخالفت ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے 8 رکعت کو ہی اختیار کیا. لوگ مدینہ والے کتنی پڑھتے تھے؟ 36. مکہ والے کتنی پڑھتے تھے؟ 20. لیکن امام مالک نے کس کو اختیار کیا؟ مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے, مسئلہ اس سنت کو لے, سنت کا نام لے کر امام نبی سے اجماع نقل کر رہا ہے. کہ بھائی وہ میرے سوال ان سے یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے سنت رکعت تعداد کتنی, تو وہ بولا حدیث بھی ہے مصنف میں ابھی شیبہ کی, جبکہ میں نے کہا وہ تو ضعیف ہے. بولا کہ اجماع ہے. اجماع میں نے کہا کس میں اجماع؟ مسئلہ بھائی تھا نا, بنا دعوے کے بنا موقف کے جب آپ بحث کر, ساری زندگی بحث کرتے رہو گے, نہ خود صحیح ثابت کر پاؤ گے نہ خود ثابت ہو پاؤ گے. پہلے کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی کیس لیا جاتا ہے تو دونوں طرف کے موقف اور دعوے کو سنا جاتا ہے. آپ کورٹ میں کیس لے کر جائیں گے تو جج بولے گا کیا مسئلہ ہے, ثبوت دینے نہیں بیٹھ جائیں گے. یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری زمین ہے. یہ بھائی میرا یہ پراپرٹی ہے, اس نے قبضہ کر لیا. پہلے کیا بولو گے؟ یہ میری پراپرٹی, اس نے قبضہ کیا. بولے گا نہیں یہ میری پراپرٹی ہے, ان نے قبضہ کیا تھا. بولے ٹھیک ہے اب چلو ثبوت پیش کرو. تو تراویح پہ پہلے مکمل موقف پوچھو اس سے. جب تک وہ مکمل موقف بیان نہیں کر پائے اس سے آگے بحث مت کرو. جاہل سے بحث کرنا علم کو ذلیل کرنا ہے. جی اپنے پاس کتنا ہی علم ہو اس کو سنبھال کے رکھو, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سیدھی انگلی سے گھی نکل جا رہا ہے ٹیڑھی کیوں کر رہے ہو؟ وہ مکمل موقف میں ہی ہار جا رہا ہے آپ سے, تو آپ دلائل میں اس سے الجھ کیوں رہے ہو؟ نہیں میں تو صرف اس کے موقف کو ہی جاننے کے لیے کوشش کر رہا تھا. نہیں تو یہ دلائل دو ہی مت نا, کہنا مکمل موقف تو بیان کر دے پھر بات کر. وہ کر ہی نہیں پائے گا, اس کو آتا ہی سے نہیں. ابھی اپنی آڈیو سن کے وہ سیکھے گا دیکھنا, لیکن نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی, اس کا دین مکمل ہے ہی نہیں, ادھورا ہے ان کا. نہ ان کے پاس سورہ فاتحہ پہ مکمل موقف ہے, نہ رفع الدین پہ مکمل موقف ہے, نہ قدم سے قدم کسی پر مکمل, تراویح پہ مکمل, ان کا ادھورا دین ہے. ہاں اس میں آ رہی ہے, اس میں تو رفع الیدین میں بھی پھنس جاتے ہیں. جبکہ کوئی بولتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ نہیں, یہ بحث مت چھیڑو. یہ بحث چھیڑو گے تو پھر آپ یہ تراویح کے دلائل بھول جاؤ گے. نہیں سنو تو صحیح. ان کا آپ نے کہا مکمل موقف, تو ان کا مکمل موقف ہوتا نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہوتا نا بھائی. جیسے کہ بہت سے اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی منسوخ بولتا ہے, کوئی بولتا ہے کہ جہادی ہے. مطلب ہر ایک آدمی کا الگ الگ الگ, وہ جتنی بنسوریاں ہوتی ہیں, جس میں بات اتنی بانسوریاں ہوتی ہیں ان کا. وہ جن کے بچے کو بولو کہ نا مکمل بیان کر, تو نہیں پہنچ جائے گا نا. اس کے خدا قابل کچھ بول رہا ہے, یہ کچھ بول رہا ہے, یہ تو خود ہی پھنس جاتا ہے. جی جی, تو مکمل موقف نہیں ہے نا بھائی, اس کے لیے ویسا بول رہے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی, ان کا مکمل موقف نہیں. ابھی بنیاد سے شروع کرو, سیریل بائی سیریل چلو تو مزہ بھی آئے گا, اصلاح بھی ہوگی. لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے کو بہت علم ہے, بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہے, تو ہم اصل کو چھوڑ کر اس طرف لگ جاتے ہیں. وہ چاہتے یہی ہے
وہ چاہتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے. میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنے جا رہا تھا. وہ میرے کو زبردستی گروپ میں ایڈ کر رہا ہے. ہاں تو کرے نا, کوئی مسئلہ نہیں نا. آپ اس سے صرف اتنی شرط لگا دے کہ نا مکمل موقف بیان کرتے, ندیم خان کو ایڈ کر, ہم دیکھتے تیرا مکمل موقف ہے کہ نہیں. کیا بولنا, پہلے تو مکمل موقف بیان کر اور پھر میں ندیم خان کو ایڈ کرواتا ہوں, وہ چیک کرے گا تیرا مکمل موقف ہے کہ نہیں. وہ تو ایڈ ہی نہیں کرے گا نام سے. نہیں بس ڈالو تو صحیح, وہ نہیں کرے تو آپ وہاں ڈالو تو صحیح نام. چلو میں زبردستی کر رہا ہے جیسے کرتا ہوں. مکمل موقف بیان کر اور پھر ندیم خان کو ایڈ کر. کیا کرنے کا شرط یاد رکھو, پہلے مکمل موقف بیان کر, تو لکھ دے کہ میرا مکمل موقف ہے. نہیں لکھے تو اس سے پہلے ایڈ مت کرنا, نہیں تو وہ مکمل موقف چھوڑ دے گا, میرے کو ایڈ کر کے بڑاس نکالے گا جن کا بچہ ہے. اور اس کو بولنا ہے تیرا نام جن کا بچہ رکھا ہے ندیم نے. دلیل یہ ہے کہ تو فوٹو بھی نہیں بتاتا, اپنا ویڈیو میں بتاتا, سامنے بھی نہیں آتا, کیونکہ جن کی علامت ہوتی. اوکے صحیح بات. ٹھیک ہے میں السلام علیکم. باقی آپ کا تو میرے پاس ریکارڈ ہو گئی ہے اور میں انشاءاللہ سنتا ہوں. اصل میں کیا ہے, میں شاپ پہ بیٹھا تھا. نہیں میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا, پوری دنیا سنے گی, ٹینشن مت لو. اور وہ لنک شیئر کرنا, میں جو ڈال کے آپ کو دوں گا نا ابھی, تو وہ لنک شیئر کرنا تاکہ وہ لوگوں کو آسانی سے ملے بار بار. نہیں تو کیا آڈیو ڈال کے چھوڑ دو گے, پھر وہ میسج اوپر چلے جائیں گے, کہاں ڈھونڈتے رہے گا. لیکن یوٹیوب لنک آدمی فوراً ڈھونڈ لیتا ہے, یہ چینل پہ جا کے دیکھ لیتا, آسانی ہوتی ہے. وہ علی اصغر کا اس نے ڈالا تھا, علی اصغر امام نبوی کی کتاب سے ہی ہے کیا وہ؟ ہاں ہوگی نا. ہم نے کہاں منع کیے بھائی, سنو, ہم نے کہیں انکار کیا امام نبوی کے قول کا؟ تو دلیل تو ہم کو تب دے جب ہم انکاری ہو. ہم انکاری ہے ہی نہیں نا, انکاری تو ہے. بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مجھے مغالطہ سب سے بڑا یہ لگا ہے جب وہ امام نبوی سے جو یہ اجماع بیان کر رہا ہے, وہ بھی سنت کے تعلق سے, اللہ کے رسول سے سنت یہ ہے کہ تعداد رکعت 20 ہے, اس پر اجماع ہے. تب میرے کو سب سے بڑا مغالطہ لگا. ہاں دیکھو, ان کا ایک قاعدہ اصول یاد رکھو, ان کا اصول یاد رکھو. یہ نہیں تھی اگر امام نبوی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس پر جمہور کا اجماع ہے کہ 20 پڑھی جائے یا 8 پڑھی جائے, یہ اصل مقصد نہیں تھا. اصل مسئلہ تھا سنت کا نام لے کر جو اجماع بیان کیا جا رہا ہے, اس میں مجھے تھوڑا. اصل میں ایک بات یاد رکھو, مقلدین کا مذہب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مقلدین کا 72 گمراہ فرقے, 72 گمراہ فرقوں کا مذہب کہاں سے شروع ہوا, اس اصول کو یاد رکھو. آپ پریشان ہو گئے نا, ارے 72 گمراہ فرقے بنے کیسے بنے؟ تو اہل علم جہاں سے غلطی کرتے ہیں نا, اہل علم کو جہاں ٹھوکر لگتی ہے نا, اس ٹھوکر کو یہ 72 گمراہ فرقوں میں سے کسی نے ایک نے اچکا ہے. اہل علم سے غلطی ہوئی, انہوں نے اس غلطی کو دلیل بنا لیا اور حق سے اختلاف کر بیٹھے. بس ایسے بنے یہ فرقے مسلک. اب کسی سے بھی امام نووی سے غلطی ہو رہی, انہوں نے اس کو دلیل بنا لی. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ امام کیا نام ہے ان کا, ہاں میرے کو نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے 4-5 اماموں کے قول نقل کیے اور لکھا ہے کہ محمد بن اسماعیل ضعیف ہے. کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ضعیف. محمد بن اسماعیل ضعیف ہے کیونکہ امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے. اچھا, کیا کہا؟ امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے. تاریخ الکبیر میں, امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر, اسماء و رجال پر ہے, سب سے پہلی کتاب, راویوں کے حال ہے اس میں. امام دماغ سے نکل گیا امام کا نام, تو وہ خیر آپ کے سامنے بھی حوالہ آگے آئے گا اور یہ صحیح بھی دے گا وہ حوالہ. اب جب آپ امام بخاری کی تاریخ الکبیر کتاب کو دیکھو گے اور جہاں محمد بن اسماعیل کا حوالہ ہے, تو اصل میں محمد بن اسماعیل کو امام بخاری نے نہیں کہا ہے, اس کے اوپر محمد بن ہارون ایسا کوئی نام ہے راوی کا, وہ دوسرے راوی ہیں, ان کے بارے میں مجھے معلوم, ان کو کہا ہے. اور اس کے نیچے تذکرہ کس کا ہے؟ محمد بن اسماعیل کا. لیکن وہ صحیح ہے, ان کو نہیں کہا. لیکن وہ پڑھنے میں کبھی تھکان ہو جاتی ہے, آدمی کی نظر سلپ ہو جاتی ہے, وہ اوپر کا نیچے, نیچے کو اوپر پڑھ لیتا ہے.
ہاں غلطی تو لگ جاتی ہے. لکھنے والے پڑھنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو یہ اصول معلوم ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں صحیح شیطان جن کے بچے کو نہیں معلوم کیونکہ وہ لکھتا نہیں پڑھتا نہیں. تو جو کتابت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ ادھر کی عبارت ادھر لکھ دیتے ہیں، ادھر کی عبارت ادھر لکھ دیتے ہیں، تھکان کی وجہ سے، نظر سلپ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز کا دھوکہ لگ جاتا ہے. تو یہ غلطی ان امام سے ہوئی. کن سے؟ 500-600 سال بعد والوں سے، امام بخاری سے نہیں. تو انہیں غلطی کس کی لے لیے؟ ان کی لے لیے، اور سینے بات باننے والی روایت کو ضعیف بولنے لگے، وہ امام بخاری کا حوالہ دینے لگے. تو ان کا مذہب کہاں سے شروع ہوا؟ جہاں اہل علم نے ٹھوکر کھائی انہیں غلطی لگی. سمجھے؟ یہ جب بھی دلیل دینا تو ان کی دلیل کی حیثیت جو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضرور یہاں اہل علم سے کوئی چوک یا خطا ہوئی ہے، ابھی مقلد نے اس کو دلیل بنایا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ رہا ہوں. چلیے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.